گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب، جب بات کی جاتی ہے ایسے ایلیمنٹس کی، ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ، تو وہ جہاں پر اپنے لیے سازگار حالات دیکھتے ہیں اس طرف کو نقل کر جاتے ہیں. کیا پاکستان اور افغانستان سے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں کہ لوگ عراق کی طرف جا رہے ہیں، ISIS کے ساتھ ایفیلیٹ ہو رہے ہیں، پاکستان سے کوئی مالی امداد عراق اس تنظیم کو بھیجی جا رہی ہے؟ دیکھیں، جہاں بھی ٹیرر نیٹ ورک ہوتے ہیں ان کے آپس میں روابط ضرور ہوتے ہیں. اب یہ دیکھ لیں کہ آئی ایس جو ہے اس کو سیریا سے نکالا گیا تھا، اس کو ڈسون کیا تھا جو وہاں پر اپوزیشن تھی، اور پھر یہ یہاں پر آئے. تو جو چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ ان کے ریسورسز کہاں سے آئے، فنڈنگ کس نے کی، مقاصد کیا ہیں. کیونکہ ایک بڑی واضح بات نظر آتی ہے کہ ایک بڑی اوورٹ کوشش ہے کہ عراق میں شیعہ سنی جو معاملہ ہے اس کو بھڑکایا جائے، اور خدشہ یہ ہے کہ عراق جو ہے یہ شیعہ سنی بیس پر ڈیوائیڈ ہو جائے گا. کردستان جو ہے وہ آلریڈی ایک ڈی فیکٹو اسٹیٹ وہاں بن چکا ہے. تو یہ معاملات جو ہیں یہ امریکن پالیسی کا فیلیور سمجھیں یا ان کی یہ پالیسی سمجھیں، یہ حقائق سامنے آنا بڑا ضروری ہے کہ اس تنظیم کی فنڈنگ کون کر رہا ہے، ان کے روابط کس سے ہیں، کس طرح لوگ آ کر شامل ہوتے ہیں. کیونکہ اب جو اس علاقے میں جو لائلٹیز ہیں، جو ملک وہاں پر جن کے انٹرسٹ ہیں وہ بڑی فلوئڈ ہیں. یعنی ایک ہی علاقے میں کسی اور کی سپورٹ ہے، دوسری جگہ کسی اور کی سپورٹ ہے. تو یہ ایک بڑا کھچڑی سی یہاں مچ گئی ہے. تو لیکن پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس پورے معاملے کو دیکھ رہی ہے کہ اس کے کوئی اثرات پاکستان پر آ سکتے ہیں؟ جی بالکل، اس کے اثرات، ہم تو آج ایک جنگ کی حالت میں اپنے ملک کے اندر، اور افغانستان سے بھی وہاں بھی سینکچوریز حاصل ہیں جو شدت پسند آج ہماری افواج سے جنگ میں ہیں. تو ان کے روابط، میں نے پہلے کہا کہ بہت سے لوگ یہاں سے وہاں گئے ہیں. اب آپ دیکھیں یورپ سے بھی، اور خاص طور پر UK سے وہاں پر لوگ آ رہے ہیں، اور وہاں کی حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کہ وہ لوگ نہ جا سکیں. تو یہ ہمیشہ ان چیزوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور حکومت نظر رکھے ہوئے ہے. عباسی صاحب کی آواز. بریگیڈیئر صاحب، ابھی جس طرح بات ہو رہی تھی، افغانستان میں سب سے پہلے جیسے القاعدہ آئی، پھر طالبان بنے، پھر وہاں خلافت کے اعلان کی باتیں ہوگی، پھر شمالی وزیرستان پاکستان کا حصہ جہاں طالبان کا ایک گٹھ جوڑ شروع ہوا، پھر وہاں پر زور و شور سے اس طرح کی باتیں شروع ہو گئیں. اب ہم عراق سے اس طرح سن رہے ہیں کہ IS نام سے ایک تنظیم سامنے آئی ہے، وہ خلافت کا اعلان کر رہی ہے. کیا یہ جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہے یہ جب اپنے لیے سازگار حالات نہیں دیکھتا یا ایگزسٹنس مشکل ہو جاتی ہے تو کسی ایسے علاقے کی طرف رخ کر لیتا ہے کہ جہاں اس کو حالات سازگار نظر آتے ہیں؟ سوچ شاید وہی ہے، اور اسی کے تحت کام کرتے ہوئے یہ ان علاقوں کی طرف چلے جاتے ہیں جہاں حالات سازگار لگتے ہیں. آپریشن ضرب عزم شروع ہوا، یہاں سے افغانستان سے یمن جانے کی بھی باتیں ہوتی ہیں، پاکستان سے بھی کیا جائے ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ نکل گیا. جہاں حالات دیکھتے ہیں آپ کے خیال میں کہ پاکستان سے بھی ایلیمنٹ موو کر گیا اور اب عراق کی طرف رخ ہے؟ نہیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہوتے ہیں، یا جس طرح آپ نے کہا کہ افغانستان میں القاعدہ آئی اور اس کے بعد طالبان، تو میں کہوں گا افغانستان میں القاعدہ آئی اور اس کے بعد طالبان بنائی گئی. اب یہ طالبان کس نے بنائی؟ طالبان ان لوگوں نے بنائی جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے، جن کی ایک سوچ تھی کہ یہاں پہ شر پھیلانا ہے، یہاں پہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کو انٹرنل کویگمیر میں انوالو کرنا ہے. اور طالبان، یہ تحریک طالبان پاکستان اوور نائٹ کس طرح وجود میں آئی؟ اس کے پاس جیسے ابھی بات ہو رہی تھی، ان تمام تنظیموں کے بعد فائننسز کہاں سے آتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اگر آپ نے ایک سوسائڈ بام بلاسٹ یا ایک سوسائڈ کار بنانی ہے تو اس کے اندر جو ایکسپلوسو استعمال ہوگا جو ان کے ساتھ، وہ کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ اتنے عرصے سے جو جنگ لڑ رہے ہیں ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ تو یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں صرف ٹیررسٹ ایلیمنٹس نہیں ہوتے، اس میں وہ روگ ایجنسیز ہیں، وہ ایجنسیز ہیں جو اس وقت دنیا کے اندر پالیٹکس کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں. اور اس میں جو ہمارے ممالک کے جو آپ نے دیکھا جو CIA ہو گئی یا را ہو گئی یا موساد ہو گئی، ان ایجنسیز کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس قسم کی تنظیموں کو کریٹ کرنے میں، جنم دینے میں، فائننس کرنے میں، لاجسٹک پرووائڈ کرنے میں، پھر لڑانے میں. اب یہ جو چیزیں ہیں جو ریجنل پالیٹکس، یا امریکنز جو آپ کہتے ہیں ابھی یہاں پہ عراق میں خاقان صاحب کہتے ہیں کہ امریکن پالیسی کا فیلئر ہے، یہ امریکن ڈٹرمنٹ پالیسی تھی. میں کہوں گا کہ انہوں نے اس پالیسی کے تحت ایران کو کاؤنٹر ویٹ کرنے کے لیے عراق میں صدام حسین کو اٹھا کے ایک شیعہ گورنمنٹ یا نور الملکی کو کریٹ کرنے کی کوشش کی. اور اس وقت ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ جی ہم یہاں پہ بیلنس کر رہے ہیں عراق میں نور الملکی کو لا کے. اس کے بعد پھر عراق کے اندر آپ کو پتہ ہے بلیک واٹر انٹر ہو گئی.
پھر فلوجہ میں اور باقی جگہ پہ بلیک واٹر نے جس طرح ظلم کی انتہا کی، اس سے ٹیررزم نے اور جنم لیا. وہاں پہ نیچرلی جب آپ کسی ملک کے لوگوں کو ماریں گے تو وہ خاموش تو نہیں بیٹھیں گے، ان کے اندر ایک ریئیکشن پیدا ہوگا، اور وہ ریئیکشن جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اسپیس پرووائڈ کرتا ہے. اور وہ اسپیس کن کو ملتی ہے؟ وہ اسپیس ان ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز کو ملتی ہے جو اس ملک کے اندر اپنے مقاصد کو ان پاور سے، ان ایجنسیز سے جو بھی ان کو فائننس کر رہی ہیں، جو ان سے کام کرانا چاہتی ہیں، ان کے مقاصد کو لے کے آگے چلتے ہیں. اور اس میں ان تمام چیزوں میں جو اس وقت ریجنل جو پلیئرز ہیں اور جو دنیا کی پالیٹکس پہ نظر رکھتے ہیں اور جو اپنے انٹرسٹ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، جو عراق سے تیل نکالنا چاہتے تھے، جو آج سینٹرل ایشین ریپبلکس کے ریسورسز کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں، جن کی نظر 2020، وہی پاور جو ہے ان تنظیموں کا سپورٹ کرتی ہیں اور ان تنظیموں کو لے کے آگے. امریکہ کا نام لینا سیدھا سیدھا. رحیم اللہ صاحب، آج جو ISIS عراق کر رہی ہے، وہاں پر جو حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے، افغانستان سے بھی امریکہ کو جانا ہے. کیا کل کو ایسا ہو سکتا ہے کہ وہی صورتحال طالبان افغانستان کی حکومت کے ساتھ وہاں کر رہے ہوں؟ جیسے سپیس کی بات کی کہ سپیس نہیں ملتی، افغانستان میں بھی ابھی تک سٹیبل نہیں ہے پولیٹیکل گورنمنٹ. نہیں، افغانستان تو کبھی بھی سٹیبل نہیں رہا، اور یہ تو تقریباً 36 سال کا قصہ ہے. وہاں تو جنگ ہی رہی ہے، ہمیشہ سول وار رہی ہے، اقتدار کی جنگ میں کہوں گا اس کو. ابھی دیکھیں، طالبان کے پاس افغانستان میں سپیس ہے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس سپیس نہیں ہے. کئی علاقوں میں ان کا کنٹرول ہے، اور امریکیوں نے بڑی کوشش کی، نیٹو نے کوشش کی، لیکن طالبان کو وہاں سے نہیں نکال سکے. اب چونکہ وہاں پہ یہ ایک سیاسی بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے انتخابات کے حوالے سے، اور جو دو بڑے امیدوار ہیں جن کا تعلق دو مختلف قومیتوں سے ہے، تو وہ ایک دوسرے کی حیثیت کو نہیں مان رہے. تو یہ ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا، اختلاف پیدا ہوا، اور جو امریکہ نے بڑی مشکل سے ان کو اکٹھا کیا تھا، جو سارے اینٹی طالبان فورسز ہیں، وہ آپس میں لڑیں گے تو اس سے طالبان کو فائدہ ہوگا. طالبان کے پاس سپیس پہلے بھی تھی، اب مزید ان کو موقع ملے گا. تو میرے خیال میں یہ تو جب ایسے حالات میں جب غیر ملکی فوجیں نکل رہی ہیں افغانستان میں، ایسے موقع پر اس طرح کا بڑا اختلاف سامنے آنا افغانستان میں، یہ افغان طالبان کے لیے ایک بہت بڑا موقع ہے، اور میرے خیال میں وہ اسی کا انتظار کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کے حالات تو مزید خراب ہو رہے ہیں. وہاں تو اکانومی بھی بڑی کمزور ہو گئی ہے، اور پھر سیاسی اختلافات بھی ہیں، سیکیورٹی کے ایشوز ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو طالبان کو اگر موقع ملے گا تو وہ اپنے جو اتحادی ہیں، اپنے حامی ہیں، ان کو بھی سپیس دیں گے. آپ کے پاس کیا خبر ہے، کیا پاکستان اور افغانستان سے لوگ عراق کی طرف جا رہے ہیں IS کو جوائن کرنے کے لیے؟ یہاں سے مالی امداد دی جا رہی ہے اس تنظیم کو؟ دیکھیں، ابھی تک ہمارے پاس کوئی اس کا ایویڈنس نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ پاکستانی طالبان جو ہیں وہ تو بالکل نہیں جا رہے. ان کی اصل جنگ پاکستان میں ہے. یہاں پہ ان کو اپنا جو بھی ایجنڈا ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے. خبر یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گی، یہ ایک برطانوی اخبار کی خبر ہے. تحریک خلافت نام سے ایک تنظیم ہے پاکستانی طالبان کی، جو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ خود اسلامک اسٹیٹ کا جو جھنڈا ہے وہ اٹھائے گی اور وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے. کیا اس نام کی کوئی تنظیم ایگزسٹ کرتی ہے پاکستانی طالبان کے ساتھ؟ دیکھیں، پہلے ہم نے کبھی نام نہیں سنا. اس طرح کی گمنام تنظیمیں ہوتی ہیں، برائے نام تنظیمیں وہ سامنے آتی ہیں. ابھی تک ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے پاکستانی طالبان افغانستان جا کے افغان طالبان کا ساتھ دیتے تھے، اب وہ بھی بہت کم جا رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی اصل جنگ پاکستان میں ہے، اور جو افغان طالبان ہیں ان کی اصل جنگ افغانستان میں ہے. میرے خیال میں طالبان تو نہیں جا رہے، البتہ یہ جو غیر ملکی ہیں، القاعدہ کے لوگ ہیں، IMU کے ہیں، اگر ان کو موقع ملے گا تو وہ جائیں گے. ٹھیک ہے. شاہد امین صاحب، القاعدہ اور TTP کا نظریہ بھی ISIS سے مختلف نہیں ہے. یہ آپ بھی پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ انہی کے ساتھ کے لوگ ہیں. مستقبل میں یہ نظریہ پاکستان کے لیے کوئی مشکل پیدا کر سکتا ہے؟ یہاں پر اس کی انسپریشن آ سکتی ہے؟ خطرناک ہو سکتا ہے پاکستان کے لیے؟ جی ہاں، میرے خیال میں اس بات کے امکانات ہیں، اور ہمیں اس بات کے بارے میں بہت ہی غور کرنے کی ضرورت ہے، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کی وبا ہے، اور یہ اس کے دور رس نتائج نکل سکتے ہیں. میں یہ عرض کروں گا، ابھی جو کہا گیا کہ یہ جس کا مدعا یہ نظر آتا تھا کہ سب کچھ جو تباہی ہوئی ہے، انتہا پسندی ہے، اس کے پیچھے امریکہ ہے، یہ بہت ایک آسان قسم کا ایک آرگومنٹ ہے. اس سے ہمیں صحیح معنوں میں اس مسئلے کو سمجھنے میں مدد نہیں ملے گی. حقیقت یہ ہے کہ اسلامی دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند اشروں میں
انتہا پسندی کا رجحان بڑھا ہے، اور القاعدہ اور دیگر تنظیمیں جو ہیں، جہادی تنظیمیں جو ہیں جن کا ہم پاکستان میں مقابلہ بھی کر رہے ہیں، یہ سب اسی انتہا پسندی کا ایک نتیجہ ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں خاص طور پہ اس وقت ایک اسلام کے اندر جو تنازع ہے شیعہ اور سنی کا، وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دو تین بڑے پلیئرز ہیں، سعودی عرب، گلف کنٹریز ایک طرف، اور دوسری طرف ایران، عراق اور شام اور لبنان، وہاں کی حکومتیں جو ہیں ایک لحاظ سے ایک قسم کی پراکسی جنگ لڑ رہی ہیں، اور وہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس قسم کی تباہ کاری ہو رہی ہے۔ اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ یہ اگر معاملہ عراق میں بگڑتا ہے اور شیعہ سنی قسم کی جو تفریق ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو کہیں نہ کہیں اس کا برا اثر پاکستان کے اوپر بھی پڑے گا۔ تو ہمیں اس بارے میں کافی غور خوض کی ضرورت ہے۔ خوش قسمتی سے اس وقت ہمارا جو آپریشن ہو رہا ہے انتہا پسندوں کے خلاف، اس سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ ان کی کمر توڑ دی جائے گی، اور اس کے بعد اس معاملے کو حل کرنے میں زیادہ ہمیں آسانی ہوگی۔ صحیح۔ اب باسی صاحب، جس طرح سے ابھی شاہد امین صاحب نے بھی بات کی کہ اثرات ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک وبا ہے جو ایک کے بعد دوسری جگہ جائے تو پھر پورے اس کو ماحول کو متاثر کر رہی ہے، پاکستان بھی اس خطرے میں آ سکتا ہے۔ ہم اس سے پہلے ہی ایک خطرے سے نمٹ رہے ہیں، دہشت گردی پاکستان میں بہت زیادہ، گزشتہ کئی سالوں سے 50,000 سے زائد پاکستانی جانیں دے چکے۔ پاکستانی حکومت اس وقت اپنے سرحدوں پر سیکیورٹی کو بڑھاتے ہوئے اس ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ کو پوری طرح کنٹرول کرنے میں مصروف ہے کہ یہ ایک اور وبا پاکستان کا رخ نہ کر لے۔ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں بات کہ بالکل درست ہے۔ جی عباسی صاحب۔ جی میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ یہ کوئی بھی اس سے آئسولیٹڈ نہیں رہ سکتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں اس قسم کی نفرتوں کو ہوا کئی دفعہ پہلے بھی دینے کی کوشش کی جا چکی ہے، شیعہ سنی دیکھ لیں یا ایتھنک ایشوز دیکھ لیں، لیکن الحمدللہ پاکستان کے عوام نے ہمیشہ اس سوچ کو ریجیکٹ کیا ہے۔ تو کم از کم ہم اس بات میں ضرور تقویت حاصل کر سکتے ہیں کہ اس معاملے میں پاکستان کے عوام، پاکستان کی فوج اور پاکستان کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ متفق ہے کہ پاکستان میں اس قسم کی حالات جو ہیں وہ پیدا نہ ہوں، لیکن ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو فورن ایکسٹریمسٹ اس علاقے میں تھے، جو پاکستان افغان بارڈر اس علاقے میں تھے، یہ شواہد ہیں کہ ان کی ایک تعداد جو ہے وہ شام بھی گئی اور اب شاید ISIL میں بھی شامل ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس سے محفوظ رہنے کے لیے پرو ایکٹیولی ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور الحمدللہ ہم کوشش اس سے پہلے بھی حکومت بھی کرتی رہی ہے، آج بھی ہم اپنی ملک کے اندر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کے عوام نے ہمیشہ اس سوچ کو رد کیا ہے اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے رحیم اللہ صاحب، مجھے بریک پہ جانا ہے۔ میں مختصراً آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ افغانستان کی صورتحال، یہ جو ابھی صدارتی انتخاب ہو رہے ہیں، امید کی جا سکتی ہے کوئی ایک اشرف غنی صاحب یا عبداللہ میں سے صدر بن جائے گا، کیا یہ پورا ایلیمنٹ جو ایکسٹریمزم کا ہے اس کے خلاف کھڑے ہو سکیں گے؟ القاعدہ اور طالبان کی فورس کو پیچھے دھکیل سکیں گے افغانستان سے؟ دیکھیں، یہ پچھلے 12 سال سے تقریباً کوشش تو کر رہے ہیں، حامد کرزئی سے لے کے ابھی اشرف غنی اور عبداللہ تک، تو یہ تو ان کو اس میں مکمل کامیابی حاصل نہیں ہوئی جب ان کے ساتھ پوری نیٹو کی فوج تھی، امریکہ کی طاقت تھی اور وسائل تھے۔ ابھی آہستہ آہستہ وہ وسائل باہر سے کم ہو جائیں گے تو ان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا۔ ان کی اپنی فوج بن گئی ہے، تقریباً 4 لاکھ کی فوج ہے، لیکن اب بھی اس کے بارے میں کافی تحفظات ہیں کہ وہ شاید ایکسٹریمزم کا مقابلہ کرے گی یا نہیں کرے گی، یا انتخابات کے بعد کیا وہ فوج انٹیکٹ رہے گی یا نہیں رہے گی، اس لیے کہ وہاں پر بھی قومیت کا مسئلہ ہے، زبان کا مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، بریک لینے جا رہے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے کہ اس پوری صورتحال میں جبکہ ہم ملک میں شدت پسندی، دہشت گردی موجود ہے، ایک آواز عراق سے اٹھائی جا رہی ہے، پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ کیا اسلامی ممالک کی جو تنظیم موجود ہے اس کا کوئی کردار کہیں بنتا ہے؟ ریجنل پالیٹکس کس طرح سے چل رہی ہے؟ پاکستان کو کن تجاویز کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرنے کی ضرورت ہے؟ گفتگو بریک کے بعد۔
بظاہر پاکستان خطے میں ہونے والی ان تبدیلیوں سے ممکنہ تبدیلیوں سے بہت زیادہ متاثر ہوگا. پاکستان کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بریگیڈیئر صاحب، پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا ممکن ان معاملات کو OIC کے پلیٹ فارم پر اٹھایا جائے؟ وہ ایگزسٹ کرتی ہے نہیں؟ اسلامی ممالک کسی اور طرح اکٹھا ہونا چاہیے؟ پاکستان کو خود اپنا سٹینڈ فارملی لینے کی ضرورت ہے. جہاں تک ہم نے OIC کی بات کی تو تھیوریٹیکلی تو آپ OIC کے پلیٹ فارم پہ اٹھا سکتے ہیں, ایک ریزولوشن تو آپ موو کر سکتے ہیں. جہاں تک اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن یا کوئی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن اس کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں. اب پاکستان اس وقت ایک تو عراق کا ذکر کیا آپ نے, سیریا کا ذکر کیا, مڈل ایسٹ کا ذکر کیا. آپ نے دیکھا پچھلے دفعہ پاکستان میں سعودی عرب کا وزٹ ہوا اور کچھ پیسے کی ٹرانسفر ہوئی تو اس پہ کس قسم کے سے جو ہے وہ ایشو اٹھنے شروع ہو گئے. تو پاکستان کو سب سے پہلے تو اپنی جو آپ اپنے ممالک اور جیوگرافیکل آپ کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن کے حساب سے آپ کے اوپر جو چیلنجز ہیں, اور وہ چیلنجز بنیادی طور پہ آپ کو آتے ہیں افغانستان کے حوالے سے جو آپریشن ضرب عضب جاری ہے اس کے حوالے سے, اور انڈیا کے حوالے سے جو آپ کا ایسٹرن بارڈر ہے, اور انڈیا کا جو انفلوئنس جا کے افغانستان میں ہونے جا رہا ہے, جو امریکنز کا جو وہاں پہ ایگزٹ ہو رہا ہے, جس طرح رحیم اللہ یوسف زئی صاحب نے کہا کہ جس طرح وہاں پہ گورنمنٹ فارمولیشن ہو رہی ہے, کیونکہ وہاں پہ افغان نیشنل آرمی کا جو اسٹرکچر ہے اس میں اس وقت 60% تاجک لوگ ہیں, جس سے ان کا ڈیموگرافک اسٹرکچر جو ہے وہ تو وہ اتنی افیکٹو نہیں ہوگی. تو وہاں پہ نیچرلی طالبان نے واپس اس کے حساب سے آپ کے کیا ایشو ہونے, اور اگر افغانستان میں دوبارہ کسی قسم کی پاکستان کو اس دور میں سب سے پہلے تو آپ کو افغانستان کے حساب سے اپنے سرحدوں کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے افغانستان کے اندر جو پالیسی افغانستان کے لوگ لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں اس کے اندر ہم نے غیر ضروری طور پہ انٹرفیئرنس کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں اپنے اپنے ویسٹرن بارڈرز کو اور اپنے ایسٹرن بارڈر کو خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ آپ نے ڈپلیکیٹ اپنے ٹو پرونگ لیول پہ چلنا ہے. ایک تو انڈیا کے ساتھ آپ کی جو بائیلیٹرل ریلیشن ہے, اور ایک انڈین ریلیشن یا انڈین انفلوئنس جس طرح افغانستان میں ہونے جا رہا ہے, اس کے حساب سے آپ کے اوپر جو چیلنجز آتے ہیں اس پہ آپ کو اپنی پرائرٹیز فکس کرنی ہے. ٹھیک ہے رحیم اللہ صاحب, افغانستان کو سامنے رکھا جائے تو اس سے متعلقہ پاکستان کو کیا چیلنجز درپیش ہیں اور پاکستان کیسے ان سے نمٹ سکتا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ افغانستان میں دو حقیقتیں ہیں. ایک تو جو افغان حکومت ہے, ان کی پارلیمنٹ ہے, فوج ہے, وہ ایک بڑی حقیقت ہے. ایک اور حقیقت طالبان ہے, چاہے وہ چھوٹی حقیقت ہے لیکن وہ بھی حقیقت ہے. اب دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں, ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ان کی بات چیت کروانی ہے, ان کی صلح کروانی ہے. اگر ممکن ہو تو پاور شیئرنگ کا ارینجمنٹ وہاں پہ ہونا چاہیے, حالانکہ اس میں کافی رکاوٹیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کیونکہ اگر وہاں پہ امن آئے گا تو اس کا پاکستان کو فائدہ ہوگا. اب جو حالات ہیں وہ یہ ہے کہ جو افغان حکومت کے مخالفین ہیں, افغان طالبان, حقانی نیٹ ورک, وہ پاکستان میں موجود ہیں. جو پاکستان کے مخالفین ہیں, پاکستانی طالبان, وہ افغانستان میں ان کو پناہ ملی ہوئی ہے. اب یہ جب کام ہوگا تو پھر آپس میں تعاون نہیں ہوگا. پاکستان نے بڑی کوشش کی شمالی وزیرستان میں آپریشن کے بعد کہ افغان حکومت ہم سے تعاون کرے, لیکن پہلی بات یہ ہے کہ افغان حکومت کے پاس کیا یہ صلاحیت اور طاقت ہے کہ وہ پاکستان سے تعاون کرے, اپنے بارڈر کو سیل کرے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے, ان کے پاس طاقت نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں, انہیں پاکستان کے اوپر کافی اعتراضات ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور افغانستان کا مسئلہ حل کرنے کے لیے پاکستان کے بس میں جو بھی ہے, جتنا بھی اثر ہے افغان طالبان کے اوپر, اس کو استعمال کرنا چاہیے. اور یہ جو ہم آپریشن کر رہے ہیں شمالی وزیرستان میں, میرے خیال میں یہ آخری آپریشن نہیں ہوگا, ہمیں شاید مزید اور علاقوں میں بھی اس طرح کے آپریشن کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے شاہد امین صاحب, بیلگنائزیشن آف عراق اینڈ پاکستان کی بات کی جائے, عرب دنیا اس کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ اس کے کوئی اثرات دوسروں پر دکھائی دے رہے ہیں, کوئی متاثر ہو رہا ہے؟ جی بالکل, یہ کہ امکانات تو بڑھتے جا رہے ہیں, کہ بلکہ میں کہوں گا کہ ڈی فیکٹو اس وقت عراق میں 3 علاقے ہو گئے ہیں, ایک کرد علاقہ, ایک سنی علاقہ اور ایک شیعہ علاقہ. لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ وہ ابھی معاملہ ختم تو نہیں ہوا ہے. ان کی حکومت جو ہے مالکی کی, وہ فوجی کارروائی کے ذریعے سے اس علاقے پہ اپنا قبضہ دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن مجھے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ بالآخر عراق میں ایک قسم کی ڈی فیکٹو ڈویژن ہو کے ہی ختم ہوگی. دوسری بات یہ, آپ OIC کا ذکر ہو رہا ہے, تو جب تک اسلامی دنیا میں آپس میں اختلافات رہیں گے OIC بھی کمزور رہے گی. اور جس بدقسمتی سے اس وقت اسلامی دنیا میں جتنے اختلافات ہیں
शायद ही माजी में कभी हुए हों। चलें OIC को एक तरफ रख दें, आप खुद सफीर रह चुके हैं सऊदी अरब में, पाकिस्तान के ताल्लुकात भी सऊदी अरब से आप जानते हैं। आप गुज़िश्ता एक साल में हुकूमत की फॉरेन पॉलिसी क्या देखते हैं? कितने अहम मामलात पर हम बात करें, आपको दिखाई देता है हुकूमत भी इन तमाम अहम मामलात को सोच रही है, देख रही है और पॉलिसी बना रही है, प्रोएक्टिवली उसके एजेंडा पर ऊपर हैं ये इशूज़? नहीं, मुझे तो ऐसा नज़र आता है कि हमारी इस वक्त फॉरेन पॉलिसी जो है बहुत ही एक लो की में है, और समझिए कि वो देखने में नज़र ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। सिर्फ एक इलाके में कि चीन के साथ ताल्लुकात में इक़्तिसादी रवाबित को बढ़ाया जाए, ये मैं समझता हूँ एक मस्बत चीज़ है, लेकिन असल में मसला ये है कि हम खुद अपने मामलात में फंसे हुए हैं, और ये जो ऑपरेशन हो रहा है ये पाकिस्तान की बका का है। इंशाल्लाह अगर इसमें कामयाबी होगी तो पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा, और उसके बाद ही हमारी खारजा पॉलिसी में हम ज़्यादा कोई मुहर्रक बात कर सकते हैं, वरना ये अजीब बात है कि आप खुद अपने मसलों में फंसे हुए हैं, इक़्तिसादी तौर पे बदहाली है, खारजा पॉलिसी में आपको कामयाबियाँ कैसे हासिल होंगी? ठीक है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आखिरी सवाल आपसे, फॉरेन पॉलिसी या फॉरेन अफेयर्स या ये तमाम मामलात जो एक सूरत या दूसरी सूरत पाकिस्तान को असरअंदाज कर सकते हैं या कर रहे हैं, हुकूमत के एजेंडा पर लो की हैं और बहुत से मामलात हैं देखने को, इन पर फिलहाल नजर नहीं डाली जा रही, या फिर इनको इंतहाई तशवीश से देखा जा रहा है? देखिए, बुनियादी तौर पर जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है वो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी से अब लिंक्ड है, आप इंडिपेंडेंटली ऑपरेट नहीं कर सकते। तो यही तरीका इस हुकूमत ने अपनाया है कि अपनी एक शिफ्ट है कि हमने चीन के साथ रवाबित को बढ़ाया है, रूस से भी इकोनॉमिक फ्रंट पर बहुत सी इशूज़ पर बात हो रही है, दीगर ममालिक को भी हम एंगेज कर रहे हैं। तो ये एक काफ़ी मेजर शिफ्ट है, और इसके असरात जो हैं वो हमारी फॉरेन पॉलिसी में बढ़ेंगे। भारत और चीन से आगे बढ़कर फॉरेन पॉलिसी को देख रहे हैं? जी, भारत और चीन से आगे बढ़कर देखना पड़ता है। आपके जो नेबर्स हैं, जैसे अफगानिस्तान के मामलात हैं, पाकिस्तान उससे ताल्लुक नहीं रह सकता। अफगानिस्तान में बदकिस्मती से बहुत से प्लेयर्स इन्वॉल्व रहे हैं, आज भी हैं, लेकिन जब भी होते हैं उसका नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ता है। लेकिन अब्बासी साहब, सियासी सतह पर तो कोई मामलात नहीं चल रहे गुज़िश्ता एक साल में, ना देखा जा रहा है, फौजी वफूद की मुलाकातें हो रही हैं दोनों तरफ से। देखिए, सियासी तौर पर वहाँ पर एक फ्लूइड सिचुएशन है, अब इलेक्शन हुए हैं, उसमें हमें अफगान अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए, और हुकूमत इंशाल्लाह एहतराम करेगी, क्योंकि माजी में शायद हम वहाँ पर बड़े भाई के बजाय एक पार्टी का रोल हमने अदा किया है, जिसके हमेशा मनफी असरात हमारे मुल्क पर हुए हैं। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि हम एक नेबर के तौर पर एक जो इस इलाके में जो हमारे इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करें, और अवाम की राय जो है अफगानिस्तान को एहतराम करें, उसी पर अपनी फॉरेन पॉलिसी को बेस करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद अमीन साहब, सऊदी अरब में पाकिस्तान के साबिक सफीर, न्यूज़ रूम में ज्वाइन करने के लिए। वफाकी वजीर शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपका भी, माहिर अफगान उमूर रहीमुल्लाह यूसुफजई, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफर अली साहब स्टूडियो में हमें ज्वाइन करने के लिए न्यूज़ रूम में, बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी, रीजनेटिक्स हो, इराक या फ़लस्तीन की बात हो, एक तो इस्लामी ममालिक को आपस में इकट्ठा होने की ज़रूरत है, अपने प्रोटेस्ट को इंटरनेशनली रिकॉर्ड करवाने की ज़रूरत है। अगर अफगानिस्तान की बात करें जो कि हमसाया मुल्क है, जिसके असरात सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पर आते हैं, तो जैसा अब्बासी साहब ने कहा कि माजी में हम एक पार्टी के तौर पर किरदार अदा करते रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल में देखने की ज़रूरत है कि भाई और हमसाए, बड़ा भाई नहीं, भाई और हमसाए के तौर पर किरदार अदा करें, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात भी बेहतरी की जानिब जा सकते हैं। न्यूज़ रूम से इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आयशा बख्श, न्यूज़ रूम में खुशामदीद। हमारा मुल्क, हमारी रियासत और ख़ास तौर पर सियासत अदले बदले के निज़ाम पर चल रही है। इमरान खान के खिलाफ अरसलान इफ्तिखार इलेक्शन कमीशन पहुंचे, क्योंकि वो उन्हें आइन के आर्टिकल 62
63 के तहत नाअहल करार दिलवाना चाहते हैं, तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मियां नवाज शरीफ, सादिक और अमीन नजर आना बंद हो गए। ये उसूल, नजरिया और हकीकत हमें अचानक से नजर आना क्यों शुरू हो जाता है? क्योंकि कल तक तो इमरान खान पर कोई इल्जाम नहीं था कि अचानक अरसलान इफ्तिखार को सालों पुराने मामलात याद आ गए। अगर उन्हें याद आ गए तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों पीछे रहती? उसे भी याद आए कुछ ऐसे सियासी मामलात या कुछ ऐसे मामलात जो कि कुछ पुराने हो चुके हैं, लेकिन उनके नज़दीक इन मामलात के जरिए मियां नवाज शरीफ, सादिक और अमीन नहीं रहते। इसलिए वो भी इलेक्शन कमीशन पहुंचे और उनके मुसद्दका कागजात नामजदगी के दस्तावेजात चाहते हैं ताकि स्पीकर कौमी असम्बली को रेफरेंस भेज सकें। क्या इमरान खान और नवाज शरीफ आर्टिकल 62 और 63 की जद में आते हैं? क्या यही मुनासिब रवैये और तरीक़े हैं? इसी पर बात करेंगे। इसके लिए स्टूडियो में मेरे साथ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वज़ीर मुमलिकत शमशान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के तलाल चौधरी साहब हम इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे, और इसके साथ साथ टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं मुमताज़ माहिर कानून, जस्टिस रिटायर्ड तारिक महमूद साहब। शमशान साहब, आपसे गुफ्तगू शुरू करेंगे। आपके ख्याल में आइन के आर्टिकल 62 और 63 हमारे यहाँ जो इस्तेमाल करने का तरीका है या जिस तरह से अभी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या ये सही तरीका है? इसी तरह से इसको इस्तेमाल होना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आयशा, मैं पार्टीजन होकर बात नहीं करूँगा। यहाँ पे कभी किसी जमात को सपोर्ट होती है उस वक्त की जो केयर टेकर होती है, या जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, या जो भी आप नाम दे रहे हैं। हमें तो खुद इलेक्शन लड़ते हैं, समझ नहीं आई वो किधर से हाथ आते हैं। कभी किसी को होती, ना मालूम भी नहीं होते, मालूम भी हो जाते हैं। हम लोगों में इतनी जुर्रत ही नहीं उनके जिक्र कर सके। हम कहते हैं एक ब्रैकेट में, एक धुंधलाहट से कहते हैं, पता सबको है कौन कौन होते हैं, और हर इलेक्शन में मुख्तलिफ होता है, तरीका वारदात मुख्तलिफ होता है। मैं गुजारिश आपसे ये करूँ, ये जो 62-63 है, फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं खुदा न खास्ता उन लोगों में से नहीं हूँ जो आइन को नहीं मानते या कहते हैं जी आइन के खिलाफ भी चलेंगे, हम उनमें से नहीं हैं। मगर हकीकत में पाकिस्तान जैसे मुल्क में जितनी ये हमारी रिया वाली सोसाइटी है और मुनाफिकाना सोसाइटी है, ये 62-63 तो खुदा जाने अगर किसी को भी आप लेके पीछे पड़ जाए तो जो एक्चुअल 62-63 आइन की किताब में लिखा है उसमें तो पता नहीं कौन पूरा उतरता है कौन नहीं। उसमें शायद तो कोई मिले। देखें, मैं इतना सख्त लफ्ज नहीं कहना चाहता, मगर आप खुद अपने से सवाल पूछें, अपने नाजरीन से पूछें कि उसमें तो ये लिखा होता है कि अगर एक भी कोई झूठ बोल दे, ये कर दे, वो कर दे, तो हम सारे अपने आप से पूछ लें। तो 62-63 पहले तो ज़िया-उल हक लाया था अपनी मर्जी के लोगों को लाने के लिए, जिसको दिल किया। जब अब देखिए दुआए कनूत पे लोग फारिग करते हैं, एक्चुअली शरीयत ये कहती है कि दवाए कनूत जो है वो कनूत है, उसमें एक दवा की जगह कोई भी पढ़ी जा सकती है। वो एहसन जरूर है, अफसल जरूर है, दवाए कनूत पढ़ी जरूर जा सकती है। मगर जजों का दिल करता है, रिटर्निंग ऑफिसर्स का टू बी प्रिसाइज, दिल करता है तो दवाए कनूत पे फारिग कर देते हैं, और ये भी नहीं पूछते भाई तुझे कोई और किस्म की कनूत आती है, मतलब आजिज़ी अल्लाह के आगे करनी है, वो आती है कि नहीं, उड़ा के रख देते। ये बात तो ये है कि असूली तौर पे तो वो उस कानून का निफाज पाकिस्तान में है ही अजीब, लेकिन बहरहाल है, आइन की शेख है, सबने वोट दिया हुआ है, कोई नहीं है। और ये जो अभी जो नजर आने लग गया है ये इमरान खान साहब का, और ये मैं चूंकि सुबह से चल रहा था, ये नवाज शरीफ साहब वाली बात का मुझे नहीं पता कि तहरीक इंसाफ गई है कि नहीं, आप कह रहे हैं ये तो होगी। तो वो ये है कि जब एक पे जाएगी, ज्यादातर लोगों का ख्याल ये है कि इफ्तिखार चौधरी साहब या उनकी औलाद या PMLN एक ही बात है, तो वो शायद ये समझे होंगे कि ये इफ्तिखार चौधरी साहब का लड़का जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि इसे पीछे एक सियासी जमात की बैकिंग भी है, वो इसलिए चले गए होंगे, लेकिन वो मालूमात चूंकि मेरे पास नहीं है। तो बहरहाल ये रवैया मुनासिब नहीं है। फिर 62-63 अगर तो तोल के होना है, लेकिन इस मुल्क में आप देखें वो 12 अक्टूबर को कोई पूछ नहीं रहा, और मुशर्रफ का केस 3 नवंबर से चल रहा है सिर्फ अपनों को बचाने के लिए। तो इस तरह ये भी 62-63 जिस पे नाफिज होना होगा हो जाएगा, जिस पे नहीं होना होगा। तलाल साहब, आपको भी आवाज आ रही, कहिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से आपकी हुकूमत पर मुसलसल दबाव बढ़ाया जा रहा है, और आर्टिकल 62-63 को भी खोल दिया गया है। उनका यह कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब सादिक और अमीन नहीं रहे और स्पीकर कौमी असम्बली तक रेफरेंस लेकर जाएंगे। नून लीग तैयार है 62-63 से निपटने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हमें बड़ी खुशी है कि वो तहरीक इंसाफ जिसने लॉन्ग मार्च का इसी इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ ऐलान किया हुआ है, उसके क्योंकि वो कहते हैं ना हम इसको मानते हैं, इसके चारों अरकान इस्तीफ़े दें, इसका चीफ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ भी वो बयान देते रहे। अब वो कहते हैं कि टर्मिनल्स में जो कार्रवाई नहीं हो रही वो भी इलेक्शन
تو آج ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ آج انہوں نے درخواست دے کر یہ مان لیا ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کو وہ مان گئے. سب سے پہلی آئینی اور قانونی جنگ لڑے, ہم ویلکم کہتے ہیں, ہم اس کو بالکل لیکن اگر پی ٹی آئی کے کوئی بھائی آپ کے وہ ادھر آ جائیں اور جواب دے دیں کہ بھی اگر جو فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گا کیا اس کو بھی وہ مان لیں گے, یا پھر اس کے بعد پھر لانگ مارچ کریں گے, یا اس کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے. تو یہ وہ سوال ہے جو کہ ہمارے ذہنوں کے علاوہ پورے پاکستان کے ذہن میں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور ہمیں دیکھیے, میری بات سنیں, ڈاکٹر رسلان, اللہ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمت بھی دی ہے, طاقت بھی دی ہے, منہ میں زبان بھی ہے. جو ہم نے بات کرنی ہوگی نون لیگ والوں نے, ہم خود کریں گے. اگر آپ کسی کے باپ کو اور اس پر روز کیچڑ اچھالیں گے, اس کو گالی دیں گے, تو پھر ان کو پی ٹی آئی والے کو تیار رہنا چاہیے. اچھا طلال صاحب, آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خبریں جو میڈیا میں دکھائی بھی دے رہی ہیں, سمسام صاحب نے بھی جس کا ذکر کیا کہ ارسلان افتخار کو حکومت کے ایما پر وہ عمران خان کے خلاف الیکشن لے رہے ہیں, میں نے یہ کہا ہے. دیکھیں مجھے نون لیگ سے نہ کوئی خطرہ ہے, طلال چھوٹا بھائی ہے, نہ کوئی بات ہے, ہم تو اللہ خیر کرے کرتے ہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہے, یہ میڈیا میں بھی ایسی باتیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ ارسلان افتخار صاحب اور نون لیگ ایک ہی بات. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ رپورٹس آ رہی ہیں ایسی کہ ارسلان افتخار حکومت کے ایما پر یہ تمام ایکشن کر رہے ہیں عمران خان کے خلاف. کیا آپ اس بات کی تردید کر رہے ہیں؟ دیکھیں نہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اور ارسلان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی, آپ نے سی ایم بلوچستان اور حاصل بجندو صاحب نے, جنہوں نے حلف اٹھا کے کہا ہے کہ بھی پرائم منسٹر کا نہ اس سے تعلق تھا, نہ ان کا اس میں کوئی لین دین تھا, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے اس طرح کی سیاست جو ہے نا, اس کو 90s میں پیپلز پارٹی کے بخاری صاحب بیٹھے ہیں, ہم نے ایک دوسرے پہ بڑے کیچڑ اچھالے ہیں, لیکن ہم دونوں جماعتیں اب ذاتیات کی سیاست سے ہم نے سیکھا ہے اور ہم باہر آ گئے ہیں. 2013 کی کسی لیڈر کی میری سپیچ دیکھ لیں, عمران خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہم نے کبھی کوئی بات نہیں کی. دیکھیں ہمیں اس سے کوئی لین دین نہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے انصاف نہیں کیا. میں نے کہا انہوں نے اپنی اگر بیٹی سے انصاف نہیں کیا یا بچوں کی ماں سے انصاف نہیں کیا, تو ہمارا یہ ان کی ذاتی زندگی, ہم اس پہ بالکل نہ ہم نے 2013 کے الیکشن میں نہ 2008 کے الیکشن میں ڈسکس کیا, اور ہم ذاتیات کی سیاست پہ بلیو نہیں کرتے. لیکن اس وقت یہ جو ریفرنس ہے نا, یہ کہاں سے آیا, یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے. کل شاہ محمود قریشی صاحب چودھریوں سے ملے ہیں, یہ وہی 4 شیٹ ہے جو چودھریوں نے 5 سال 8 سال پڑھی ہے. میاں نواز شریف یہ چودھری برادران نے مشورہ دیا کیا انہیں؟ فلانا, یہ چودھری برادران کی دیے ہوئے ایجنڈے کو آج پی ٹی آئی نے آگے بڑھایا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر ہم یہ بھی واضح کر دیں اپنے دیکھنے والوں کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی شمولیت پروگرام میں اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جیو نیوز کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے, اس لیے ان کی شمولیت یہاں پر نہیں ہے اور نہ ہی ان کا کوئی نمائندہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. طارق محمود صاحب, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. یہاں پر جب ہم اہلیت اور نااہلیت کی بات کر رہے ہیں, ابھی جس طرح سمسام صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے, 62 اور 63 کیا واقعی لاگو ہوتا ہے ہمارے ہاں؟ 1 سال پہلے انتخابات ہوئے, الیکشن کمیشن ایک پروسیجر سے پورے اس معاملے کو گزارا, اسمبلیز بن گئی. اگر آج ہم 1 سال بعد اس طرح کے سوالات اٹھانا شروع کر دیں, ہمارے لیڈرز اٹھا رہے ہیں, تو کیا پھر الیکشن کمیشن کی کارکردگی سوالیہ نشان نہیں ہے؟ طارق محمود صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ غالباً طارق محمود صاحب تک آواز نہیں جا رہی ہے. سمسام صاحب, جس طرح بھی خوشی کا اظہار کر رہے تھے طلال صاحب کے منظور کر لیا قانونی جنگ لڑنے کا پی ٹی آئی نے, تو نون لیگ کو خوشی ہوئی. کچھ ایسے بیانات دن میں بھی آئے کہ پرویز رشید صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر وہ سیاسی و قانونی جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں. ایک وہ طریقہ کار جو پی ٹی آئی کا ہے کہ وہ 14 اگست کو باہر نکلیں گے اور اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے ہی. اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ نون لیگ انہیں کہہ رہی تھی کہ مذاکرات اور بات چیت کی طرف آئیں. تو کیا اس پوری صورتحال میں آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ پی ٹی آئی مارچ سے ہٹ کر اب مذاکرات کی جانب یا پھر قانونی اور آئینی طریقہ اختیار کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں عائشہ, بات یہ ہے کہ جو طلال نے بھی کہا, پی ٹی آئی کا یا نمائندہ کوئی نہیں ہے, اینڈ آئی ایم نو باڈی ٹو ڈیفینڈ یا ان کا موقف بیان کرنے کے لیے, لیکن ایک جمہوری حق ان کا ہے, وہ لانگ مارچ کریں آئین کی حدود کے اندر رہتے ہوئے, توڑ پھوڑ کے بغیر. اس کی ہم بالکل نہیں چاہتے. لانگ مارچ کریں, آئینی قانونی جنگ لڑیں, جو بھی لڑیں. حکومت کو ہمیشہ یہی سوٹ کرتا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ نہ نکلیں اور لوگ آئینی جنگ اپنی لڑیں تاکہ وہ عدالتوں تک محدود رہے. اپوزیشن کو ہمیشہ یہ سوٹ کرتا ہے کہ جتنی زیادہ ان کے ساتھ سٹریٹ پاور ہو, پبلک پاور ہو, پبلک دکھا سکیں.
وہ اس کو کرے. بات یہ ہے کہ میری معذرت کے ساتھ جو اصل ایشو ہیں عوام کے وہ ایڈریس نہیں ہو رہا, اس پہ تو نہ ایڈریس کر رہی ہے پی ٹی آئی اور نہ یہ ایڈریس کر رہے ہیں. تو اب اس میں بات یہ کہ یہ تو پی ٹی آئی کو کوئی نمائندہ ہو تو بتائے, لیکن اگر یہ 4 حلقے کھول دے تو پھر بندہ ان سے بھی پوچھے نا کہ آپ کے پاس کیا جواز ہے. ابھی اب 4 حلقوں پہ بات کرتے ہیں. جسٹس میرا مطالبہ نہیں ہے, میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کھول دیں تو پھر پی ٹی آئی سے سوال دعوت دے رہے ہیں نا پی ٹی آئی کو, ان کا کیا جواب ہے, ہم کتنے حلقے کھلوائیں گے. ہم تو بشرا اعتزاز کا آپ دیکھ لیں, NA-137 دیکھ لیں, وہ تو حق میں چلا گیا نا فیصلہ, پھر کیا ہوا, حق میں چلا گیا تو کیا ہوا. چلیں جسٹس طارق صاحب سے قانونی رائے لے لیں. طارق صاحب ابھی بات ہو رہی تھی کہ 62 اور 63 لاگو نا, آپ کے خیال میں ہمارے سسٹم میں جو لوگ جب نکل کر آتے ہیں عوام کے نمائندے بن کے, کیا 62 اور 63 سے فلٹر ہو کر آتے ہیں وہ لاگو ہوتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہیے گا کہ اہلیت اور نااہلیت کی جو باتیں کی جا رہی ہیں, تو 1 سال پہلے تو انتخابات ہوئے, اگر 1 سال بعد یہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے تو کیا الیکشن کمیشن کی کارکردگی سوالیہ نشان نہ ہو گئی؟ پھر بھی یہ جو 62-63 کی جو بات کی ہے نا, ایک بات سمجھنے کی ہے, وہ یہ ہے کہ یہ جنجال جو ہے نا سگیشیس, رائٹس, آنیسٹ امین, یہ ضیاء الحق صاحب نے ڈال دیا تھا. لیکن لوگ بھول رہے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے, اور تبدیلی یہ آئی ہے کہ کہا یہ گیا ہے کہ he would be sagacious, righteous, honest and mean, and there is no declaration by a court of law to the contrary. تو گزارش ہے, پہلی بات یہ ہے کہ ان دا فرسٹ پلیس اگر کوئی آنیسٹ یا مین نہیں تھا تو جب وہ الیکشن جیت گیا تھا تو اس وقت اعتراض کرنا چاہیے تھا. ٹریبونل کے پاس ایویڈنس ریکارڈ ہوتی, اس کو پروف کیا جاتا, جو کہ اتنا آسان کام نہیں ہے, تو پھر الٹیمیٹلی کو فیصلہ ہو سکتا تھا. لیکن اب جو راستہ اختیار کیا جا رہا ہے, چاہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف یا نواز شریف صاحب کے خلاف, تو چلو مان لیجئے کہ کل کو یہ اپنا یہ اسپیکر صاحب کے سامنے ایک ریفرنس داخل کیا جائے گا, تو بھائی یہ کویسچن آف فیکٹ ہے. اس کویسچن آف فیکٹ کو ریزالو نہیں کیا جا سکتا جب تک کسی کورٹ یا ایسا ٹریبونل جس کو ایڈجوڈیکیٹ کرنے کا اختیار ہو, وہاں پر ایویڈنس ریکارڈ ہو, اور بڑی سخت ایویڈنس چاہیے اس میں. یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ ایک آدمی جو جب الیکٹ ہو جائے گا تو آپ الزام لگا کے اس کو باہر کر دیں گے. اور اگر اسپیکر صاحب کی تسلی ہوگی آن دا فیس آف ریکارڈ کہ اس میں کوئی بہت سنگین بات ہے اور اپیرنٹلی ناقابل تردید شہادت موجود ہے, تو تب وہ ریفرنس بھیجیں گے. کیونکہ ایک فرق مان لیں کہ جس وقت نامینیشن پیپر داخل کیا جاتا ہے اس وقت اس کی کوالیفیکیشن ڈسکوالیفیکیشن کا ایک علیحدہ کرائٹیریا ہے, لیکن جس وقت وہ اسپیکر کے پاس ریفرنس کے ذریعے الیکشن کمیشن کو جائے گا تو وہاں پر ایک ڈفرنٹ صورتحال ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک تماشا لگا ہوا ہے. ہمیں لگتا یہ ہے کہ ہمارے اس ملک میں ایشو کوئی نہیں ہے, اور چونکہ ایشو کوئی نہیں ہے, یہ 7 لاکھ لوگ جو کھلے آسمان کے تلے بیٹھے ہیں, یہ جو جنگ جو ہے پاکستان کے اندر سرحدوں پر لڑ رہے ہیں, یہ ہمارے لیے ایشو نہیں ہے. بھوک, افلاس, بجلی, یہ کوئی ایشو نہیں ہے, اور چونکہ ایشو کوئی نہیں ہے تو ہم روز ایک ایشو بنا لیتے ہیں. 62-63 ایشو ہو گیا ہے. طارق صاحب یہ کہیے گا کیا ان 2 آرٹیکل کی ابھی بھی ہمیں حتمی تشریح کی ضرورت ہے, یا یہ اتنی واضح ہیں کہ اصل معاملہ انہیں لاگو کرنے کا ہے؟ اور یہ بھی فرمائیے گا کہ کیا یہ واقعی لاگو ہوتی ہیں ہمارے سسٹم پہ, ہم لوگوں پر؟ نہیں, پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو 18ویں ترمیم کے بعد ایک جو بات ہوئی ہے, کیونکہ پارلیمنٹیرین کو اس بات کا احساس تھا کہ یہ ضیاء الحق صاحب جو اچھا دلچسپ بات ہے, ضیاء الحق صاحب جب تک اقتدار میں رہے یا ایون مشرف کے زمانے تک یہ قانون آئین پوزیشن اس وقت تھی, کسی کو یاد نہیں آ رہا تھا. لیکن آج جب وہ سارے چلے گئے ہیں اور 18ویں ترمیم آ گئی ہے, اور جس میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ان دا فرسٹ پلیس دیر شوڈ بی اے ڈیکلریشن بائی اے کورٹ آف لا ٹو دی کنٹریری. اب برڈن آف پروف جو شفٹ ہو گیا ہے, پہلے برڈن آف پروف جو کینڈیڈیٹ پر تھا, لیکن اب برڈن آف پروف جو ہے دوسری طرف چلا گیا ہے. تو بات یہ ہے کہ اب جو لوگوں کو 62-63 یاد آ رہی ہے تو پھر تو میں نہیں سمجھا مسئلہ. اور ایک اور بات بتا دوں, چلے یہ تو مان لیا کہ طارق محمود یا آپ 62-63 میں آتے ہیں یا نہیں آتے, لیکن سوال یہ وہ فرشتہ کہاں سے لائیں گے جو یہ ججمنٹ دے گا کہ تم 62-63 جو ہے کوالیفائی نہیں کرتے؟ تو سوال یہ کہ ججمنٹ دینے والا جو ہے وہ کوالیفائی کرتا ہے, کیا ججمنٹ دینے والے پر یہ 62-63 اپلائی نہیں ہوگا؟ مثال کے طور پر دیکھیں. طارق صاحب یہ سمسام بخاری صاحب آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی
جی جسٹس صاحب آپ شاید راستے میں تھے. یہی بات میں نے کی پہلے پروگرام کے شروع میں کہ ایسے فرشتے اس ملک میں موجود نہیں ہیں, یہ 62-63 کا شکار سب ہو جائیں گے. اور آپ ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اصل ایشوز کی طرف دیکھیں, خدا را اس کی جان چھوڑیں. یہ 62-63 تو ویسے ہی سب کو جو پارلیمنٹ میں سوچ میں ہم تو نہیں نکال سکے, مگر اس کو نکالنا چاہیے. یہ تو منافقت, میں کوالیفائی نہیں کرتا, میں بتا دوں, میں کنفیشن کر رہا ہوں سارے پاکستان کے سامنے. طارق صاحب آپ نے بہت بڑا کنفیشن کر دیا. یہ تو سیاستدان بھی نہیں کرتے جو عوامی نمائندے ہیں. 62-63 والا منافقت کا مظہر ہے یہ چیز جو ہے. بالکل ٹھیک ہے. 62-63 ہونی نہیں چاہیے پھر اس کا مطلب. دیکھیں آپ جو سوال کر رہے ہیں, میں نے آپ کو پہلے شروع میں بتایا کہ اگر کوئی ایک جھوٹ بولتا ہے تو وہ فارغ ہے. اب میں کسی کو بھی کچھ نہیں کہتا, مگر آپ سارے اپنے آپ سے پوچھ لیں, عوام سے پوچھ لیں. لیکن 62 کوالیفیکیشن کا طارق صاحب وہ تو رکھا جا سکتا ہے, لیکن 63 ڈسکوالیفیکیشن کا وہ نکال دیا جائے. بات ایڈ کر دوں, اور وہ ایڈ یہ کرتا ہوں کہ ایسی ججمنٹیں آئی ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ تم نے چونکہ زندگی میں ایک دفعہ جھوٹ بولا تھا اپنی کوالیفیکیشن کے بارے میں, تو عدالتوں نے ججمنٹ دی ہیں, لوگوں کو نان سوٹ کیا ہے. تو یہ اور ایون ڈیول نیشنلٹی پر بہت سے لوگوں کو پارلیمنٹر کو نہ صرف نام سوٹ کیا گیا ہے. آپ دیکھیں کتنے لوگ ڈگری پہ مستقل فارغ ہو گئے اور کتنے دوبارہ الیکٹ ہو کے آج بیٹھے ہوئے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں. جی طلال صاحب آپ اپنا پوائنٹ دیجیے گا. دیکھیں میں یہ جسٹس صاحب کی بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں, اور بخاری صاحب کی, کہ دیکھیں کچھ آئین اور قانون میں ایسی چیزیں ہیں کہ آپ سب اس میں سے ایک یہ جو جب ہم الیکشن لڑ کے آتے ہیں تو ایک ہم اس کے ڈکلیریشن دیتے ہیں کہ تمام جو ایم این ایز یا ممبر صوبائی اسمبلی ہیں انہوں نے اتنی حد سے زیادہ خرچہ نہیں کیا. وہ جو قومی اسمبلی کے لیے وہ 15 لاکھ ہے. میرا خیال ہے 90% لوگ تو سب سے پہلا جھوٹ وہیں بول دیتے ہیں کہ بھی ہم نے 15 لاکھ سے زیادہ خرچہ نہیں کیا. تو یہ بات بجائے کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جسے بلا جواز اس وقت اچھالا جا رہا ہے. مسائل اس وقت قوم کے ہیں, وہ یہ جو جنگ ہے دہشت گردی کی وہ ہے, اور اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ اس سے پیدا ہوا ہے وہ IDPs ہیں. ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. عام ٹویسٹنگ, یہ تو عام ٹویسٹ ہے. مطلب یہ کچھ بھی معاملہ نہیں جو طارق صاحب نے بات کہی کہ طارق صاحب ٹھیک فرمایا ہے, 62-63 دونوں ایویڈنس نہیں لا سکیں گے. اور اگر کسی کے خلاف, کسی کے بھی خلاف, عمران خان کے خلاف یا میاں صاحب کے خلاف فیصلہ آیا تو اس کے پیچھے کچھ اور ہوگا. عمران خان صاحب تو ماضی میں بھی اس طرح کے ریفرنسز ہیں, لیکن ختم ہو جاتی ہیں چیزیں, کچھ نکلتا تو نہیں. میں وہی عرض آپ کو کر رہا ہوں کہ اگر کچھ ہوا تو پیچھے کوئی اور پھر مطمع نظر ہوگا. 62-63 میں یا کوئی بھی نہیں ہے, یہ سب ہے. ٹھیک ہے, بریک کا وقت ہو گیا. یہ معاملہ 62-63 کا نہیں تو پھر کیا معاملہ ہے؟ حکومت کی جانب سے تو مذاکرات کی دعوت دی گئی. PTI کہتی ہے لانگ مارچ حتمی طور پر کریں گے اور دھاندلیوں کے خلاف کریں گے. وہاں یورپی یونین مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ صاف شفاف انتخابات ہوئے. تو کہانی اصل میں کیا ہے؟ گفتگو کریں گے بریک کے بعد.